کو کہیں اتارا. آدم بتائیں گے دعا کیسے کرو. آدم کو کہیں اتارا. بچوں حوا کو کہیں اتارا. بھرے گھر سے کوئی ایک پردیس چلا جائے سناٹا ہونے لگتا ہے. اس پوری کائنات کی کل آبادی ابھی 2 لوگوں کی ہے, ایک آدم ایک حوا. اب نسل بڑھے گی تو آبادی بڑھے گی. وہ بھی اللہ نے الگ الگ اتارا. تنہائیاں کیا ہوں گی, وحشتیں کیا ہوں گی, خوف کیا ہوگا. سوچئے آدم کہیں حوا کہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ عالم یہ ہے, آدم حوا کو ڈھونڈتے ہیں, حوا آدم کو ڈھونڈتی ہے, آدم حوا کو تلاش کرتے ہیں, حوا آدم کو تلاش کرتی ہے. ادھر آدم دعاؤں پر دعائیں, ادھر حوا دعاؤں پر دعائیں, ادھر آدم مناجاتوں پر مناجاتیں, ادھر حوا فریادوں پر فریادیں. آدم کہہ رہے ہیں معبود حوا کو مجھ سے ملا, حوا کہہ رہی ہے معبود آدم کو مجھ سے ملا. دعائیں کر رہے ہیں, شب و روز گزر رہے ہیں, مگر نہ حوا کو آدم ملتے ہیں نہ آدم کو حوا ملتی ہیں. عرصہ گزر گیا کہ ایک دن آدم نے, سرکار مجلسی فرماتے ایک دن آدم نے گھبرا کے کہا پروردگارا تیرا نبی ہوں, کب سے دعائیں کر رہا, میری دعاؤں کو سنتا کیوں نہیں. آواز قدرت آئی آدم ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں. اگر نہیں جانتے تھے تو نبی کیسے بنے. پھر پوچھا کیوں آدمی کو بتانے کے لیے معبود کون سے نام, کیسی دعا. آواز بھی دعا کرو تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. معبود تو محمود ہے, تجھے محمد کا واسطہ, اعلیٰ ہے علی کا واسطہ, فاطر ہے فاطمہ کا واسطہ, محسن ہے حسن کا واسطہ, قدیم الاحسان ہے حسین کا واسطہ. آدم نبی ہے, ذرا بولیے تو صحیح. آدم معصوم ہے, آدم کے نام کا وسیلہ دعاؤں کو قبول کرواتا ہے, مگر آدم خود دعا کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے محمد کا واسطہ دو, علی کا واسطہ دو, فاطمہ کا واسطہ دو, حسن کا واسطہ دو, حسین کا واسطہ دو. آدم نے یہ 5 نام زبان پر جاری کرنا شروع کیے. تجھے محمد کا واسطہ, تجھے علی کا واسطہ, تجھے حسن کا واسطہ, تجھے حسین کا واسطہ. ابھی نام حسین تک پہنچنے والے تھے کہ لگا پہلو میں کوئی ہے. فاصلے ختم ہوئے, دوریاں گھٹ گئی, جدائی تمام ہوئی. حوا آدم کو ملی, آدم حوا کو ملے, آدم حوا کو ملی, آدم حوا کو ملے, حوا آدم کو ملی. دوریاں گھٹ گئی تو کم ملے. تو ان ناموں کا واسطہ کیوں,
احسان کیا ہے آپ پر بیوی نے. آپ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر آیا تھا. نسلوں کو دیکھ کے جو ذوالفقار چلاتا ہو اسے نہیں معلوم تھا کہ حسین سے لڑنے کتنے لوگ آئیں گے. کا بالکل پتا تھا. تو جب پتا تھا تو پھر علی کو یہ دعا کرنا چاہیے معبود لشکر دے دے. معبود ایسا لشکر دے دے جو میرے حسین کے کام آئے. لیکن علی مرتضی لشکر نہیں، ایک عباس مانگ رہے ہیں. لشکر نہیں، ایک عباس مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب اب کم سے کم بھی اگر طاقت عباس آنکی جائے تو اتنا تو ماننا پڑے گا 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف، اکیلا عباس. سمجھ گئے عباس کسے کہتے ہیں؟ کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف، اکیلا آتا. اب ایک جملہ جو آپ تک پہنچ چکا ہوگا مگر آ گیا ہے سامنے تو دہرائے دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں عباس کہتے کسے ہیں؟ عباس کہتے کسے؟ آؤ بتاتے ہیں کسی کے. یہ بتائیے ہر چہرے پہ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ بچوں ہر چہرے پہ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ تو 9 لاکھ لشکر کی کتنی آنکھیں ہوئی؟ 18 لاکھ. جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھینے اسے جو 18 لاکھ آنکھوں سے اب ایسے عباس کے بازو کاٹو گے تو حسین کی کمر نہ ٹوٹے گی. ایک دعا اور بھی تو ہے علی کی دعا. علی کی دعا. آدم نے کیا دعا کی تھی؟ ایسا بیٹا نے جو دین کے کام آئے. موسیٰ نے کیا دعا کی تھی؟ ایسا بھائی نے جو دین کے کام آئے. مصطفیٰ نے کیا دعا کی؟ ایسا ناصر نے جو دین کے کام آئے. تو اب علی بھی یہی دعا کریں گے ایسا بیٹا دے
کام آئے. بھائی جب آدم نے دین کے لیے مانگا, موسیٰ نے دین کے لیے مانگا, پیغمبر نے دین کے لیے مانگا, تو علی مرتضیٰ کو بھی دین کے لیے مانگنا چاہیے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا بیٹا دے دے آخری سب تک کے لیے جو میرے حسین کے کام آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری شعبان سے پہلے جس کا نام دین تھا, تیسری شعبان کے بعد اسی کا نام حسین. سے پہلے جس کا نام دین تھا, تیسری شعبان کے بعد اسی کا نام. اب سمجھے خواجہ اجمیری نے کیوں کہا تھا دین است حسین. حسین دین. عباس کو مانگا حسین کے لیے. محمد پانچ نام لیے, پانچویں نام تک پہنچے تو لگا کوئی ہے. اب جو مڑ کے دیکھا ہوا مل گئی. اب یہ بات تو ہم بچوں سے بھی پوچھیں تو مکتب جناب زینب کا صدقہ ہی نہیں ملا ہے. یہ مجلسیں کیا ہے, کیا ہے, بیوی کا مکتب ہے, یہ بتا دیں گے. حوا اور آدم کا رشتہ کیا ہے؟ آدم شوہر, حوا ان کی زوجہ. اس کا مطلب شوہر زوجہ کو ڈھونڈ رہا تھا, زوجہ شوہر کو ڈھونڈ رہی تھی. کمال یہ ہے کہ شوہر معصوم اور اپنی زوجہ کو ڈھونڈ رہا. مگر یہ بتائیے آدم جیسے نبی کو ان کی علماء لغات سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا دعا کہتے ہیں گفتگو کرنے کو, دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو. بندہ کتنا بڑا بدنصیب ہے, ایک صاحب منصب سے 2 لمحے بات کرنے کو برسوں محنت کرتا ہے. وہ بھی وہ صاحب منصب جو آج ہے کل نہیں ہوگا اور کل نہیں تھا. وہ مالک ملک کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے باتیں کر. تو میں پڑھتا تھا جب سلطان المدارس میں, تو میرے استاد محترم خدا ان کی خابت و نورانی کرے سرکار علامہ, اور بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر کو پانی پلایا.
پانی بھی نہیں پلا سکتے. یہ نہیں کہا کہ اب آیا ہے، بھول گیا وہ جب تیرے لشکر. اس کا مطلب یہ احسان کر کے جتاتے ہی نہیں. پڑھیے زیارت جامعہ کبیرہ، احسان ان کا خاصہ ہے، کرم ان کا خاصہ ہے. جیسے سمندر کا خاصہ ہے پانی پلانا، بادل کی خصوصیت ہے برسنا، ایسے ان کی خصوصیت ہے کرم کرنا. ان کی خصوصیت. اب دعا مجھے آنا ہے اس بارگاہ پر، تو اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے. اب بندے کے ساتھ دو جتانا، دونوں میں فرق ہے. جتانا کہتے کسے؟ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی شدید سخی ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ بھیجے. لیکن چاہے جتنا شریف سخی ہو، جس کے ساتھ نیکی کی ہے، اگر مسلسل اس سے ایذا ملنے لگے تو کسی نہ کسی موڑ پر ایسا نہیں کرے گا کہ چوراہوں کا اعلان کرے، لوگوں سے بتاتا پھرے. کہیں آتے جاتے آپ دکھ گئے، آواز دے گا، کونے میں لے جائے گا، کان کے پاس اپنا منہ لائے گا. یا اہل بیت عطا کر کے. بچوں